ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے راہ عمل۔ اب عورتیں سوچیں گی جی کہ بازار تو ہمارا کام ہی نہیں۔ دیکھیں، بعض ضروریات کے لیے عورتوں کو بازار میں جانا پڑتا ہے، جیسے اپنے پرسنل ضرورت کی چیزیں خریدنا، بچوں کی چیزیں خریدنا۔ تو اپنے والد کے ساتھ، خامن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بسا اوقات ایسی چیزیں لینے کے لیے عورتوں کو جانا پڑتا ہے۔ اور اس میں تو یہ شرط نہیں کہ آپ کسی دکان کے اندر کھڑے ہو کر دعا پڑھیں، صرف بازار سے گزرتے ہوئے۔ بازار کہتے ہیں ایسی جگہ جس کے دونوں طرف دکانیں ہوں، اور یہ تو موقع ہر عورت کو پیش آتا ہے۔ بچیاں اسکول آتے جاتے بازار سے گزرتی ہیں، ان کی مائیں جب لینے آتی ہیں واپس جاتی ہیں پھر بازار سے گزرتی ہیں، چاہے گاڑی میں ہی بیٹھی ہوں بازار سے گزر تو رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ گاڑی پہ ہیں اور بازار سے گزر رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی یہ دعا پڑھ لیں گی تو 10,00,000 نیکیاں ملیں گی، 10,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ روزانہ کئی مرتبہ اپنے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ آپ سوچیں اگر ڈیلی ہم کئی لاکھ گناہ معاف کروا سکیں تو کتنا فائدہ۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو چونکہ ہم نے سیکھا نہیں، اس لیے ہم اس سے فائدے نہیں اٹھا پا سکتے۔ اب ایک اگلی بات سن لیجئے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس کو نقل کیا، طبرانی نے بھی نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 4 کلمات کو 10 دفعہ پڑھے اس کو 4 کروڑ نیکیاں مل جائیں۔ 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں۔ کون سا کلمہ ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب کوئی بھی عورت اگر اس کو یاد کرنا چاہے تو ایک دن میں یاد کر سکتی ہے۔ اس کو 4 مرتبہ پڑھنے پر 4 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں۔ اگلی بات سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود میں بھی اس کو نقل کیا کہ ایک درود شریف ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا ثواب لکھنے میں فرشتوں کو 1000 دن لگ جاتے ہیں۔ ذرا حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کیجئے کہ وہ درود شریف 1 مرتبہ پڑھیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے 1000 دن لگا دیتے ہیں۔ اللہم رب محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد واجز محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک ایسا کلمہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو اتنا ثواب کہ فرشتوں کے لیے ثواب کا لکھنا بھی بوجھ بن جاتا ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ فرشتوں کو بھی تھکا دیتا ہے۔ ہمیں اس کا تجربہ ہوا، ایک مشین کہلاتی ہے پلاٹر، اس کے اوپر بلڈنگ کی ڈرائنگ بناتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ ڈرائنگ بنوانی تھی، وہ کافی بڑی ڈرائنگ تھی، بڑی ڈیٹیلز تھیں۔ ہم نے جب پلاٹر کا بٹن آن کیا تو اللہ کی شان کے کمانڈ دینے کے بعد
9 گھنٹے تک وہ پلاٹر مستقل چلتا رہا، تب جا کر ڈرائنگ مکمل ہوئی۔ اب اس 9 گھنٹے میں ہم نے کھانا بھی کھایا، نمازیں بھی پڑھی، چائے بھی پی، باتیں بھی کی، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے، جب آتے پلاٹر چل رہا ہے۔ تو میرے ساتھی کہنے لگے کہ حضرت 9 گھنٹے سے نان سٹاپ یہ پلاٹر چل رہا ہے، اس نے تو ہمیں تھکا دیا۔ میں نے کہا آپ کو تھکا دیا اور مجھے ایک مضمون اس نے سمجھا دیا۔ کہنے لگا کون سا؟ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مروان نے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ اور وہ فقرہ کیا ہے؟ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اتنا چھوٹا سا فقرہ ہے، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب یہ جو اعمال تھے 4-5، یہ تو وہ اعمال تھے کہ جن کے کرنے پر بہت نیکیاں ملتی ہیں۔ اس جیسے اور بھی احادیث آپ ڈھونڈ سکتی ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ ہم نے تو نمونے کے طور پہ چند احادیث پیش کر دیں۔ اب کبھی کبھی ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دعا کرواؤں، چنانچہ کوئی ماں باپ سے دعا کرواتا ہے، کوئی پیر استاد سے دعا کرواتا ہے، کوئی بڑوں سے دعا کرواتا ہے۔ دعائیں لے کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہ واقعی اچھی عادت بھی ہے کہ انسان دعاؤں کے لیے کسی کو کہے، اور اگر کسی کو کسی ولی کی دعائیں ملیں تو سبحان اللہ، اور اگر کسی معصوم کی دعائیں ملیں تو وہ تو اور بھی زیادہ اعلیٰ بات ہے۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ ایک آیت ہے، 3 آیتیں ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے بتلایا کہ جو شخص ان 3 آیتوں کو صبح اور شام پڑھ لے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے۔ ایک ولی تو پھر بھی ولی ہے، کتنے گناہ ذمے ہوں گے چھوٹے یا بڑے، مگر فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے صبح و شام دعا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کو 3 آیات پڑھے تو شام تک فرشتے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا پڑھتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر اسی دن اس کا وہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ 3 آیتیں سن لیجئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیتیں جو بندہ صبح پڑھے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اس کا نام شمار کر لیا جائے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس عمل کو جزو زندگی بنا لیں۔ 3 آیتوں کو پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، اور دیکھیے اجل کتنا بڑا مل رہا ہے۔
تو بچیاں عورتیں کوشش کریں کہ ان آیتوں کو روزانہ پڑھ کے فرشتوں کو اپنے لیے دعا پہ لگائے رکھیں. دل کی یہ چاہت ہو کہ بس ہر وقت فرشتے میرے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، میں ان کی رحمت کی دعاؤں میں رہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول البدی میں یہ حدیث روایت کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، تو اس کو 80 مرتبہ پڑھنے پر اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 80 سال سے مراد پوری زندگی کے گناہ معاف. کتنا سستا سودا ہے، ہر جمعے کو یہ عمل ہم کر سکتے ہیں. بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ساری عورتیں گھر میں اکٹھی ہو جائیں، بچے بھی اکٹھے ہو جائیں، عصر کی نماز پڑھ لیں اپنی اپنی، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سب بچے بچیاں عورتیں سب کے سب 80 مرتبہ درود شریف یہ پڑھیں. پھر دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے کیسے برکتیں اس گھر میں آتی ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. اور وہ فکرہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب یہاں تک تو آپ کو اعمال بتا دیے، نیکیاں ملتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں. مگر کئی مرتبہ لوگوں کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، رشتہ آتا ہے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے، ڈیل ہوتی ہے ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، تو دوست احباب شکوے کرتے ہیں جی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، اٹک جاتے ہیں. اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے. اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں. بھئی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا. ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب. سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی. چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے. تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا. اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں. سنیے، ابو نعیم کی روایت ہے،
ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے اور سب سے چھوٹی مصیبت فاقہ ہوگی، اور وہ فقرہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیک۔ کئی مرتبہ انسان غمزدہ ہوتا ہے اور سوچتا ہے میں تو اکیلا ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، ماں باپ فوت ہو گئے، کہاں جاؤں، کس کو دل کا غم سناؤں، میرا غم کیسے دور ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کنز المال کی روایت ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو 3 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ غمزدہ دل کو تسلی فرما دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی مختصر سی آیت ہے اور اکثر بچیوں کو یاد بھی ہوتی ہے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ انسان کی سیڈنس ختم کر دیتے ہیں، غم ختم کر دیتے ہیں، دل کو خوشی عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے۔ تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھا پن۔
اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی، یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو ہوتا ہے فرض جو زکوٰۃ ہے، یعنی صاحب نصاب جو ہوتے ہیں، جن کے پاس سونا چاندی پیسہ مال تجارت جو بھی ہوتا ہے وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، چاہے وہ عطیہ ہو، چندہ ہو، جو بھی نام دیں آپ، اس وقت میں چند امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس خرچ کرنے کے بعد نہ ہی کوئی احسان جتانے کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی آزار اور تکلیف پہنچانے والی، دل کو ٹھیس پہنچانے والی کوئی اور بات کرتے ہیں، بلکہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ کے لیے اخلاق کے دائرے میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی ڈر ہے ان کے اوپر، اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے کل قیامت کے دن۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر کوئی ضرورت مند ہم سے مانگے اور ہم نے اس کو دیا، لیکن دیتے ہوئے تکلیف دینے والی اس کو بات کہی یا احسان جتایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا یہ احسان جتا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر یہی ہے کہ تم کوئی اچھی بات کہہ دو، درگزر کر دو، یہی اچھا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جب اپنا مال خرچ کریں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے احسان جتانے والی بات نہیں ہونا چاہیے، تکلیف دے کوئی جملہ، جس کو چندہ دیا، جس کو مال دیا، جس پر خرچ کیا، اس کے سامنے ایسا کوئی جملہ آنا نہیں چاہیے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، ورنہ یہ صدقہ باطل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو بیکار مت کرو، ضائع مت کر لو، بالمن والاذی، احسان جتا کر، تکلیف دینے والی بات کہہ کر۔ یہ ایسے ہی جیسے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسے ہی جیسے کہ وہ شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ شخص اللہ پر نہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کریں تو دو باتوں کا لحاظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کے بعد ہماری زبان سے کوئی احسان جتانے والا جملہ نکل جائے یا تکلیف دینے والی کوئی بات نکلے۔ ایسی بات کبھی نہیں ہونا چاہیے، نہ تانا دینا، نہ تشنی کی کوئی بات ہونا، نہ احسان جتانے کا کوئی معاملہ ہونا، ایسا کوئی جملہ ہماری زبانوں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آداب ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں۔ اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے
اوصاف دیے اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا۔ آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے۔ ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے، دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ، پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ، پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ، پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ، پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ، گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو، ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، چپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد روي
ناظرین کرام